امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، یالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور اورحان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورحان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ نمبر 8، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 7، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی کو زینب کے پوتے کی دلہن بنانے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے، اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 6، کینڈی ڈوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا تھا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 5، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔
ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب گل جمال پر ظفر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 4، کان چیچک لیری۔ کان چیچک لیری ڈیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ تقدیر اس وقت کال کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگایا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ نمبر 3، اسارت۔ اورہن ایک کامیاب بزنس مین ہے جس کی پرورش ایک امیر لیکن محبت سے محروم خاندان میں اپنے جڑواں بہن نیہان، چھوٹی بہن نورشاہ اور اس کی سرد دور کی ماں عفیفی کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل نیہان نے ایریٹیریا میں ڈاکٹر کے طور پر رضاکارانہ کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن حال ہی میں اس سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ اورہن اپنی جڑواں بہن کے پیچھے جانے اور اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ہیرا سے ملتا ہے، ایک غریب لڑکی جو سمگلروں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نیہان کو ایک مقامی گینگ نے زہر دے کر مار دیا ہے تو اورہن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل ہیرا ہی تھی جسے گینگ نے بنایا تھا اور اس نے اس کی بہن کو زہر دیا تھا، اورہن نے بدلہ لینے کا ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ ہیرا کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، لیکن اسے ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی سے بچانے کے بجائے وہ چیزیں اس کے لیے اور بھی مشکل بنا دے گا۔ نمبر 2، گیلسن حیات بلدگی گبی۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارابائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارابائر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگول کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 1، گزلی سکلی۔ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ ناز اور پامیر دونوں ہی اس وقت خوش نہیں ہے جب ان کے کپتان طارق کوسجوولو کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی خفیہ آپریشن کے لیے ان کو جوڑتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک مافیا ڈون ہے جو مچھلی کے تقسیم کار کے طور پر نقاب پوش ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔